بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ابھی حیرانی میں اسے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک ہی اسے اپنے بائیں سمت قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں اور اس نے ادھر گردن گھمائی۔ 5 نقاب پوش تھے جن کے ہاتھوں میں ریوالور دبے ہوئے تھے اور وہ دوڑے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ کامران کے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا۔ وہ آن کی آن میں اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے چہرے پر سے کالی نقاب ہٹا دی۔ بالکل گول اور انتہائی منحوس چہرے والا سفید فام تھا۔ پستول کی نال اس نے کامران کی پیشانی کے عین درمیان رکھ کر اس پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، کہاں گئے وہ دونوں؟ کہاں چلے گئے؟ وہ اس طرف۔ کامران نے ایک جانب اشارہ کیا تو 2 آدمی اس کے اشارے کی جانب دوڑ گئے۔ سفید فام بدستور گرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ کامران ایک لمحے کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے تھے، ان کی زبان میں یہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ دھرم وستو، پرشندھنی، پتہ نہیں کیا کیا۔ میرا خیال ہے وہ نہ تو انگریزی جانتے تھے اور نہ مقامی زبان۔ گول چہرے والا سفید فام گہری نگاہوں سے کامران کا جائزہ لے رہا تھا۔ کامران بھی اس وقت بڑی اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ پھر اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن تم میں پوچھتا ہوں اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تمہیں کب سے جانتے ہیں؟ مجھے کہاں جانتے ہیں وہ بھائی، میں تو ایک مسافر ہوں، دوسری جگہ سے یہاں آیا ہوں، رانا چندر سنگھ کا مہمان ہوں۔ وہ میری گاڑی کھڑی ہے، گھومتا پھرتا اس طرف نکل آیا ہوں۔ یہ کچا قلعہ مجھے دلچسپ لگا چونکہ مجھے قدیم عمارتوں سے دلچسپی ہے اور میں ان کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ اس کچے قلعے کو دیکھ کر میری وہی رگ جاگ اٹھتی ہے اور میں یہاں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا بھائی جیسے وہ 2 آوارہ روحیں ہوں جو اسی قلعے میں رہتی ہوں۔ بکواس کرتا ہے یہ، لے چلو اسے اٹھا کر، لے چلو، دوسرے آدمی نے کہا جو نقاب پوش پہنے ہوئے تھا۔ اسی وقت فائرنگ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی 2 انسانی چیخیں۔ وہ تینوں جو کامران کے پاس کھڑے تھے وحشت زدہ ہو گئے۔ تینوں نے دوڑ کر ایک کچی دیوار کی آڑ لے لی اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کامران نے چھلانگ لگائی اور ایک دوسری دیوار کے پاس پہنچ گیا، پھر وہاں سے تیسری دیوار کے پیچھے، اور اس کے بعد اس نے ان تینوں کو وہاں سے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ برق رفتاری سے ایک سمت جا رہے تھے۔ کامران کی اپنی جیپ کا فاصلہ یہاں سے کافی تھا۔ اگر کوشش کرتا تب بھی ان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اپنی جیپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے اتنا فاصلہ اختیار کر لیا کہ اگر وہ لوگ واپس پلٹیں تو اسے آسانی سے تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پھر کسی کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور کچھ دیر کے بعد آواز دور ہوتی چلی گئی، لیکن یہ اندازہ اب بھی نہیں ہو سکا تھا کہ گاڑی کہاں کھڑی ہوئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ کامران تھوڑی دیر تک جائزہ لیتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ اب اس کچے قلعے میں کوئی زیرو موجود نہیں ہے، لیکن تجسس اس کے ذہن پر بری طرح سوار تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد اس کے قدم اس سمت میں بڑھ گئے جہاں وہ دونوں افراد دوڑتے ہوئے گئے تھے اور بعد میں وہاں فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ کوئی 200 گز جانے کے بعد اس نے ایک جگہ زمین پر خون پڑا ہوا دیکھا۔ اچھی خاصی مقدار تھی اس خون کی اور یہ تازہ ہی تھا۔ وہ جھک کر کچے قلعے کی زمین پر نشان تلاش کرنے لگا اور پھر بہت سی چیزوں کی تصدیق ہو گئی۔ کوئی وہاں زخمی ہو کر گرا تھا۔ خون کی مقدار اتنی بھی نہیں تھی کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ زخمی ہونے والا ہلاک ہو گیا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے کے نشانات بھی تھے اور پھر اس طرح کے ہاتھوں کے نشانات جیسے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی گئی ہو۔ قدموں کے نشانات تو بہت سارے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو کامران قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا، لیکن آس پاس اسے کوئی انسانی جسم یا ایسے آثار نہیں ملے۔ ایک خوبصورت لائٹر ضرور پڑا ہوا ملا تھا۔ اس نے اس لائٹر کو اٹھا لیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ عام سا لائٹر تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی اس میں، ملائیشیا کا بنا ہوا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے لائٹر اپنی جیب میں ڈال دیا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اس کے بعد وہ جیپ اسٹارٹ کر کے سیدھا حویلی کی طرف گیا تھا، لیکن اب ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ سبیتا اور گرشک کا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سلطان گڑھی تک آ جانا اور اس کے بعد ان کی گفتگو، ویسے یہ چیز کامران کے لیے بڑی مضحکہ خیز تھی کہ وہ لوگ اسے اپنا کوئی روحانی پیشوا سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ تو بڑی بیتوکی سی بات تھی۔ پتہ نہیں یہ غلط فہمی انہیں کیوں ہو گئی تھی۔ دونوں اس طرح اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ بہت ساری الجھنیں ذہن پر سوار تھیں
اس کے بعد یہ لوگ جو ان دونوں کی تلاش میں آئے تھے، وہ گول چہرے والا اجنبی سفید فام، معاملات الجھتے ہی جا رہے تھے۔ حویلی تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے نتیجے اخذ کر لیے گئے۔ آخری فیصلہ یہی تھا کہ معاملات چاہے جتنے بھی پراسرار اور ناقابل یقین ہو جائیں، ان میں دلچسپی لینا ہوگی۔ کرنل گل نواز کی وجہ سے اور پھر اپنے شوق کی بھی بات تھی۔ رانا چندر سنگھ رات کے کھانے پر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک حویلی واپس نہیں آیا۔ بہرحال کھانے کی میز پر رشناوتی اور حویلی کے دوسرے افراد موجود تھے۔ کامران کا ویسے ہی استقبال کیا گیا جیسے رانا صاحب کی موجودگی میں کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے خاصی پذیرائی کی تھی اس کی۔ رشنا اس طرح بے تعلق نظر آ رہی تھی جیسے اس کی کامران سے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ نارمل لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس پر کسی حیرانی کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کھانے کے بعد کامران خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بیڈ روم میں آ جانا ہی مناسب بات تھی۔ دن کے ہنگامے دماغ کی چولیں ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ اب مزید کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ خاص طور سے اسے خدشہ تھا کہ کہیں رشناوتی کمرے میں گھس نہ آئے۔ عجیب و غریب لڑکی تھی، ایک حسین ترین وجود، لیکن کبھی کبھی اپنی تمام تر قدر کھو دینے والا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن سوچ کے دروازے بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات ذہن میں چکراتے رہے۔ کوئی 11:15 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اچھل پڑا۔ دل میں یہی خیال گزرا تھا کہ رشنا آ گئی۔ دوسری اور پھر تیسری دستک ہوئی تو بحالت مجبوری اس نے اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیلی تھی، لیکن دروازے میں رشنا نہیں بلکہ رانا چندر سنگھ اور اس کے پیچھے ایک لمبے چوڑے بدن کا طاقتور سا آدمی کھڑا تھا جو اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن چہرے کے نقوش انتہائی کھردرے تھے۔ رانا چندر سنگھ کو دیکھ کر کامران نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ رانا صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، چہرے سے سوئے ہوئے بھی نہیں لگتے، پھر دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کی تھی؟ واش روم میں تھا، کامران نے فوراً یہی جواب دیا۔ ہاں، یہی میرا اندازہ تھا۔ بیٹھو گے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ؟ جی ہاں، کیوں نہیں، کامران نے جواب دیا۔ رانا چندر سنگھ ساتھ آنے والے شخص کو اشارہ کر کے اندر آ گیا۔ پیچھے آنے والے لمبے چوڑے بدن کے آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ رانا چندر سنگھ نے کامران کی طرف اشارہ کر کے آنے والے شخص سے کہا، کامران کا تعارف کرانا تو میرا خیال ہے بیکار ہی ہے۔ کامران، یہ حسن شاہ ہے، بس سمجھ لو کہ میرے تمام امور میں میرا دست راست، میرا انتہائی مخلص دوست حسن شاہ۔ بیٹھو۔ حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے کامران سے ہاتھ ملایا اور بولا، کامران صاحب، رانا صاحب مجھے آپ کے بارے میں بتا چکے ہیں اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ رانا صاحب کا کرنل گل نواز سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ مجھے اپنے دوستوں میں شمار کیجیے۔ شکریہ حسن صاحب۔ رانا صاحب تمہارا تعارف بھی مجھ سے اتنا ہی کرا چکے ہیں کہ مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کامران بولا۔ ہاں، مجھے رانا صاحب کی یہ محبتیں حاصل ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ رسمی گفتگو ہو چکی ہے، رانا چندر سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، اصل میں کامران، میں تو ایک کام سے گیا تھا، لیکن ایک اتفاقیہ واقعے کے تحت حسن شاہ تمہاری جانب متوجہ ہو گیا اور ایک طرح سے اس سے تمہارا تعارف بھی ہو گیا۔ دن میں کیا واقعہ پیش آیا تھا رتولی کے قلعے میں؟ رانا کے الفاظ پر کامران چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ کامران نے حیران ہو کر پوچھا۔ بڑا پراسرار واقعہ ہے، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہوا تھا، رانا چندر سنگھ نے کہا۔ خاصی سنسنی خیز بات تھی۔ کامران کو یہاں بھی اپنے اعصاب پر قابو پانا پڑا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ گل نواز سے بالکل مخلص تھا، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی بیچ میں پیش آ گئے تھے جو اس نے کرنل گل نواز کو بھی نہیں بتائے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان تمام واقعات کو صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ رانا چندر سنگھ کرنل کا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، بات اتنی ہونی چاہیے کہ بعد میں نبھائی جا سکے۔ چنانچہ فوراً ہی اس نے اپنے ذہن میں کہانی مربوط کی اور حسن شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حسن شاہ کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب یہ ہمارے تمام معاملات کا شریک ہے، اور ویسے بھی رانا چندر نے اتنا ہی کہا تھا کہ حسن شاہ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بات کا تسلسل نہ توڑیے رانا صاحب، معافی چاہتا ہوں۔ ہاں، دن کے واقعے کے بارے میں بتاؤ، رانا چندر نے کہا۔ آپ سے ان اطراف میں گھومنے پھرنے کی اجازت تو لے ہی لی تھی میں نے۔ جیپ لے کر نکل کھڑا ہوا اور سلطان گڑھی کے اندرونی علاقے دیکھتا ہوا بیرونی علاقے میں نکل آیا۔ ایک پیلی پگڈنڈی بہت دور تک جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا فاصلہ طے کروں گا۔ سرسوں کے پیلے کھیت بڑے خوشگوار لگ رہے تھے، لیکن زیادہ دور نہیں چلا تھا کہ اس مٹی کے بنے ہوئے قلعے کی دیواریں اور فصیلیں نظر آئیں۔ قدیم عمارتوں سے مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ میں نے جیپ کا رخ اس طرف کر دیا اور اس کے بعد اس قلعے کے اندر داخل ہو کر اس کی تعمیرات کا جائزہ لینے لگا کہ اچانک یہ کہہ کر کامران پھر رکا
اور اسے حسن شاہ کی طرف دیکھا، پھر بولا، گرشک اور سبیتا وہ دونوں عقب سے نکل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ میرے لیے وہ انتہائی پراسرار شخصیتیں تھیں۔ ایک رات کا واقعہ آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس وقت کرنل گلنواز کی حویلی میں آئے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ میں موسم سے لطف اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر آیا تو رات کی تاریکیوں میں رمجھم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس سے لطف لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا کہ اچانک کوئی بھیانک وجود مجھ پر حملہ آور ہوا اور اس نے مجھے نوچ کھسوٹ کر رکھ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سبیتا تھی۔ ان دونوں پراسرار کرداروں کی کیفیت میرے ذہن میں ہمیشہ الجھی رہتی تھی۔ بہرحال اس وقت تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن بعد میں بہت سوچا میں نے ان کے بارے میں۔ کرنل بھی اس بات کی کوئی وجہ نہیں بتا سکے تھے۔ بہرحال آپ نے ان کھنڈرات کو کوئی نام دیا تھا رانا صاحب؟ کامران نے رک کر رانا چندر سنگھ سے پوچھا۔ ہاں، رتولی کا قلعہ کہلاتا تھا۔ وہ اب بھی یہی کہلاتا ہے، ویران پڑا ہوا ہے، لیکن آصف زدہ نہیں ہے۔ تو وہ دونوں تمہیں وہاں نظر آئے؟ ہاں، وہ میرے قریب پہنچے اور نامانوس زبان میں مجھ سے کچھ کہنے لگے۔ میں نے ان سے بہت طریقے سے گفتگو کرنا چاہی اور اشاروں میں ان سے پوچھا کہ وہ انگریزی، اردو یا ہندی سے واقف نہیں ہے کیا؟ مجھے یوں لگا رانا صاحب جیسے وہ میری بات تو سمجھتے ہوں، لیکن اس کا جواب کسی ایسی زبان میں نہ دینا چاہتے ہوں جو میری سمجھ میں آ جائے۔ ابھی وہ مجھے اپنا کوئی مفہوم سمجھانے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اچانک مجھے وہاں کچھ آہٹیں سنائی دی اور ایک گاڑی کی آواز بھی آئی۔ میں حیرانی سے ادھر دیکھنے لگا اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے۔ میں بھی حیرانی سے صورتحال کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اچانک مجھے 5 افراد نظر آئے جو ہاتھوں میں ریوالور لیے میری جانب آ رہے تھے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن قریب آ کر ان میں سے ایک شخص نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ یہ کوئی غیر ملکی تھا، سفید رنگ کی چمڑی کا مالک۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ وہ دونوں کہاں گئے۔ پھر اس نے 2 آدمی ان کی تلاش میں اس طرف دوڑا دیے جدھر میں نے ان کے جانے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ایک منٹ، کیا انہوں نے گرشک اور سبیتا کا نام لیا تھا؟ رانا چندر سنگھ نے سوال کیا۔ نہیں، بس وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ابھی جو دونوں تمہارے پاس تھے وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، اور یقیناً وہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھنا بھی چاہتے تھے کہ اچانک ہی گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور 2 چیخیں ابھری۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے اور اس کے بعد وہ قلعے میں غائب ہو گئے۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ رانا چندر سنگھ نے حسن شاہ کی طرف دیکھا تو حسن شاہ کہنے لگا، بالکل ٹھیک ہے، یہی سب کچھ ہوا تھا۔ حسن شاہ کے الفاظ پر کامران چونک کر حسن شاہ کو دیکھنے لگا تھا۔ حسن شاہ نے اس واقعے کی تصدیق کی تھی۔ یہ بات ذرا حیران کن تھی۔ رانا چندر سنگھ نے فوراً ہی کہا، وہ حسن شاہ تھا جس نے ان لوگوں پر گولی چلائی تھی جو دوڑتے ہوئے گرشک اور سبیتا کی تلاش میں گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی ران میں گولی لگی تھی، دوسرا کم زخمی ہوا تھا۔ ان میں گولی لگنے والا گر پڑا تھا۔ بعد میں تم نے بقول حسن شاہ کے وہاں جا کر جو خون وغیرہ دیکھا وہ اسی زخمی آدمی کا تھا۔ باقی تینوں اسے سہارا دے کر دوسرے راستے سے اپنی گاڑی تک پہنچے تھے اور نکل گئے تھے۔ کامران حیرت زدہ نگاہوں سے حسن شاہ کو دیکھ رہا تھا تو حسن شاہ نے کہا، اس کے پس منظر میں بھی ایک کہانی ہے کامران صاحب، جو میں رانا چندر کو بتا چکا ہوں۔ میں وہ کہانی کامران کے سامنے دہرائے دیتا ہوں۔ جیسا کہ کامران میں نے تمہیں حسن شاہ کے بارے میں بتایا، حسن شاہ میرے بہترین ساتھیوں میں سے ہے، زبردست انتظامی امور کا اور صلاحیتوں کا مالک، میرے بہت سے مفادات کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا اپنا سلسلہ بھی ہے۔ یہ ان لوگوں سے خراج وصول کرتا ہے جو ناجائز دھندے کرتے ہیں۔ ہے نا دلچسپ اور حیرت انگیز بات؟ رانا چندر نے کہا، یقیناً ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ افراد کو بلیک میل کرتے ہیں؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، حسن شاہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اس کا اصول ہے کہ کبھی کسی شریف آدمی کو پریشان نہیں کرتا اور وہ بڑے بڑے 30 مار خان بنتے ہیں، ان کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اس کا صحیح معنوں میں کاروبار انہی سے چلتا ہے۔ ویری گڈ، کامران نے کہا اور حسن شاہ ہنسنے لگا، پھر بولا، بہرحال یہ اسی کھیل کا قصہ ہے۔ ڈیوٹ پاک نامی ایک شخص جو اس وقت اسمگلنگ کی دنیا میں ایک اہم کام کر رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک بین الاقوامی گروپ کے ساتھ مل کر شامل ہے، کسی طرح میرے علم میں آ گیا، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ بہرحال میں نے اس سے اپنا خرچ مانگا تو وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ ابتدا میں لوگ ایسا کرتے ہیں، بعد میں ڈیوٹ کو اس کا احساس ہوا اور اس نے مجھ سے رابطے شروع کر دیے۔ چونکہ اس کا قیمتی مال 2-3 بار پکڑا گیا اور وہ یہ معلوم کرنے سے قاصر رہا کہ اس کے مال کی مخبری کس نے کی ہے، میں نے خود ہی اسے بتایا کہ ڈیوٹ یہ میرا کام ہے اور تم سوچ لو، یہ تو ابھی معمولی پیمانے پر ہوا ہے،
اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تمہیں ہی قبول کرنا ہوگی۔ بہرحال ڈیوٹ اوقات میں آ گیا۔ بات معمولی نہیں تھی۔ اس شام میں ڈیوٹ سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں اس کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہی مہمانوں میں وہ بھی تھا۔ کون؟ یہ بھی تو بتاؤ، رانا چندر سنگھ نے کہا۔ ہاں، دراصل ان میں سے ایک شخص کا نام ایکسل برانٹ تھا۔ ایکسل برانٹ گول چہرے والا وہی شخص تھا جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے مسٹر کامران۔ ایکسل برانٹ سے میری ملاقات انڈونیشیا میں ہوئی تھی۔ اچھا خاصا خطرناک آدمی ہے۔ ان دنوں وہ کسی خزانے کے چکر میں تھا اور طرح طرح کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ پھر دوسری بار میری اس سے ملاقات ناگالینڈ میں ہوئی تھی۔ وہاں بھی وہ اپنی انہی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ شاید اس کے پاس کچھ خزانوں کے نقشے وغیرہ ہیں جو تبت سنکیان کے علاقے میں کہیں پوشیدہ ہیں۔ ڈیوٹ کو وہ اپنے منصوبوں کے بارے میں بتا رہا تھا اور ڈیوٹ سے کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ ایسے لوگ درکار ہیں جو اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں اور خطرناک علاقوں اور راستوں میں اس کے ساتھ سفر کر سکیں۔ دو آدمی وہ جو اپنے ساتھ لایا تھا، جو غالباً اسپین سے اس نے اپنے ساتھ شامل کیے تھے۔ اس کے بعد اس نے ڈیوٹ سے کچھ فرمائشیں کی۔ میں نے یہ تمام باتیں سنی اور انہی باتوں میں رانا چندر سنگھ کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ لوگ کسی اہم کام سے یہاں سلطان گڑھی آنا چاہتے تھے۔ رانا چندر سنگھ اور سلطان گڑھی کا نام میرے لیے جس حیثیت کے حامل تھے آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ بس میں ان کے پیچھے لگ گیا اور یوں سمجھ لیجئے کہ سائے کی طرح ان کا تعاقب کرنے لگا۔ ڈیوٹ نے اسے 2 مقامی آدمی دیے۔ 2 اس کے پاس اسپینش تھے اور 5واں وہ خود تھا۔ یہ لوگ رانا چندر سنگھ کی حویلی کے گرد چکرانے لگے۔ میں ان کے تعاقب میں تھا۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا کامران صاحب، آپ جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے تھے۔ یہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے کچے قلعے میں پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے جو کارروائی کی اس کی تفصیل آپ رانا صاحب کو بتا چکے ہیں۔ میں نے صرف اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی کہ آپ رانا صاحب کی حویلی سے ان کی جیپ میں برآمد ہوئے تھے، ورنہ سچی بات ہے میرا آپ سے تعارف نہیں تھا۔ حسن شاہ نے کہا۔ ہاں، میں حسن شاہ کی تلاش میں بے شک نکلا تھا، لیکن حسن شاہ سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ شکر ہے خود حسن شاہ اس وقت تمہاری مدد کو پہنچ گئے، ورنہ شاید تمہیں اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، رانا چندر نے کہا۔ شاید کیا، یقیناً پریشانی ہوتی۔ ظاہر ہے وہ 5 تھے، میں تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ حسن شاہ کہ آپ نے تو جانتے پوچھتے بغیر ہی میری امداد کا آغاز کر دیا ہے، کامران نے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک صحیح آدمی کے لیے کام کا آغاز کیا ہے، حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ صحیح آدمی صحیح معنوں میں اب تمہارے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ اب میں کرنل گل نواز کو کچھ اور منصوبے پیش کروں گا، یہ بڑے ضروری ہیں۔ یقیناً۔ ویسے حسن شاہ صاحب، آپ نے مجھے اپنا احسان مند کر لیا ہے، کامران نے کہا۔ نہیں دوست، میں تو خوش ہوں کہ بے غرض میں تمہارے کسی کام آ سکا، حسن شاہ نے کہا، اور اس کے بعد کافی دیر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حسن شاہ بولا، میں اسی وقت آپ سے ملتا کامران صاحب، مگر جب وہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے تو میں نے سوچا کہ آپ تو محفوظ ہیں، میں ذرا ان کا ٹھکانہ دیکھ لوں کہ یہاں سے وہ کس جگہ ہوتے ہیں یا کس جگہ قیام کریں گے، اور جس جگہ انہوں نے قیام کیا وہ دیکھ کر آیا ہوں، حسن شاہ نے کہا۔ اوہ، ایک بار پھر کامران نے پرتجسس نگاہوں سے رانا چندر سنگھ کو دیکھا۔ رانا چندر سنگھ کا بھی چہرہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ یہ بات تم نے مجھے نہیں بتائی حسن شاہ؟ بتانا تھی، لیکن ذرا اطمینان کے ساتھ، حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور رانا چندر سنگھ کامران کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، اب مجھے بتاؤ کامران، کیا میں نے حسن شاہ کے بارے میں غلط کہا تھا؟ کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ بولا، میرا خیال ہے نہیں، واقعی یہ ذہانت کی بات تھی، کامران نے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری تعریف ہو رہی ہے اس لیے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، بلکہ سچ سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کامران صاحب کو میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ صورتحال سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے انداز میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اب اس صورتحال میں وہ لوگ کامران صاحب کو اغوا کر کے لے جانے یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ کم از کم ایکسل برانڈ کے مقامی ٹھکانے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں تاکہ بعد میں ہم اس سے نبٹ سکیں۔ اس لیے میں ان کے پیچھے چل پڑا تھا، حسن شاہ نے بتایا۔ نہیں، میرا خیال ہے تم نے ایک نہایت مناسب کام کیا تھا، کامران نے جواب دیا۔ مگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان دونوں کے چکر میں ہیں، یعنی گرشک اور سبیتا۔ اس کا مقصد ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ گرشک اور سبیتا یہاں موجود ہیں۔ ایکسل برانڈ خود بتائے گا کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے کیسے لگ گیا، حسن شاہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ رانا چندر بولا۔ میں اور کامران صاحب آج رات کو ایکسل برانڈ سے ملاقات کریں گے، اس کی اس رہائش گاہ پر۔
ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسے گرشک اور سبیتا کا پتہ معلوم ہے یا نہیں۔ کامران کے ذہن میں ایک بار پھر سنسنی پیدا ہو گئی۔ گرشک اور سبیتا نے اسے جو مقام دیا تھا، اس سے اندازہ تو یہ ہوتا تھا کہ چاہے وہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی صورت میں ان کا راز صرف کامران کی اپنی حد تک تھا۔ اس راز میں کسی اور کو شامل کیا جائے یا نہیں، خیر رانا چندر سنگھ یا حسن شاہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اس راز میں شریک کیا جاتا تو کرنل گل نواز کو ہی کیا جاتا، لیکن یہ ایک مضحکہ خیز عمل ہوتا۔ اس سلسلے میں کامران کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ البتہ حسن شاہ نے اس سے پوچھا، کیوں کامران صاحب، کیا آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں نہیں، کامران نے کہا۔ اوکے اوکے، حسن شاہ بولا۔ بھائی، معاملہ اب تم لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، جس طرح بھی تم پسند کرو، رانا چندر سنگھ نے کہا۔ کامران کو یہاں کچھ اور وقت گزارنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن اگر کچھ الجھن نہیں تھی اس کے لیے تو وہ ان سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ مثلاً بہت بڑی الجھن روشناوتی تھی، جو بہرحال ایک اہم مسئلہ تھی، کیونکہ کامران اپنا کردار بے داغ رکھنا چاہتا تھا اور ان معاملات میں پڑھ کر اپنی پوزیشن خراب کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ بعد میں حسن شاہ سے اس کی تفصیلی ملاقات ہوتی۔ حسن شاہ نے کہا، ایک دور دراز گوشے میں انہوں نے ایک بہت بڑی اور خوبصورت جگہ منتخب کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایکسل برانڈ کو یہ جگہ کیسے حاصل ہوئی، لیکن بہرحال اس طرح کے لوگ اپنا کام چلا ہی لیا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بس تھوڑی تیاریاں ہیں جو میں کیے لیتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلیں گے۔ رات کے ابتدائی حصے میں حسن شاہ گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ وہ مناسب رفتار سے بڑے مزے سے سفر کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں نہ تو کوئی بے چینی تھی اور نہ کوئی ایسا احساس جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ ویسے بھی مضبوط اور طاقتور آدمی تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ سفر تقریباً 25 منٹ تک جاری رہا۔ پھر دور سے کچھ روشنیاں نظر آئیں اور حسن شاہ نے اشارہ کیا۔ وہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہی اس کا مسکن ہے۔ مگر وہ تو کوئی پارک جیسی چیز نظر آ رہی ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، باغ ہے، اور وہ عمارت باغ کے احاطے کے اندر ہے۔ وہ سامنے اس کا دروازہ ہے۔ کامران نے گردن ہلائی۔ گاڑی کچھ فاصلے پر روک دی گئی تھی۔ حسن شاہ نے کہا، ایکسل برانڈ نے باقاعدہ اس جگہ کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حسن شاہ بولا۔ اندر داخلے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کامران نے سوال کیا۔ احاطے کی دیوار پھلانگنی ہوگی۔ آپ کو اس میں دقت تو نہیں ہوگی مسٹر کامران؟ نہیں، بالکل نہیں، کامران نے جواب دیا۔ تو پھر آئیے کوئی مناسب جگہ منتخب کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک جگہ پارک کر دی گئی۔ حسن شاہ کے ہاتھ میں ٹارچ موجود تھی۔ اس نے ایک طرف کا رخ کیا اور احاطے کی جانب چل پڑا۔ روشنی صرف دروازے پر تھی۔ احاطے میں لگے درخت اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال احاطے کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ وہ بآسانی اندر داخل ہو گئے تھے۔ نہایت وسیع و عریض باغ تھا۔ درختوں کے درمیان وہ بے آواز آگے بڑھنے لگے۔ ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی۔ درختوں کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہوا سیبوں اور سنتروں کی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ پھر وہ لوگ درختوں کے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ سامنے ہی مٹیالے رنگ کی عمارت نظر آ رہی تھی، جس کے کسی اندرونی کمرے میں روشنی تھی۔ یہاں رک کر انہوں نے عمارت کا جائزہ لیا۔ ان کی نظریں گیٹ کا بھی اندازہ لگا رہی تھیں، لیکن دروازہ اول تو کافی فاصلے پر تھا اور پھر کچھ درخت درمیان میں تھے، جن کی وجہ سے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، محافظ وغیرہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اچانک ہی حسن شاہ کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی اور اس نے بے اختیار ٹارچ روشن کر لی۔ کوئی ایسی ہی چیز تھی جسے وہ اچانک ہی دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کامران نے ٹارچ کی روشنی کے حلقے کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں ایک خون خوار کتے پر پڑی، جو بے تکے انداز میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے کامران بھی حسن شاہ کے ساتھ جھک کر کتے کو دیکھنے لگا۔ انتہائی شاندار اسیشین تھا، لیکن زندہ نہیں تھا۔ حسن شاہ نے 2-3 ٹھوکریں ماری اور پھر سیدھا ہو کر بولا، اوہو حسن شاہ، وہ دیکھو اس طرف۔ یہ کہہ کر کامران بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ کتے کی لاش سے 10 گز دور ویسے ہی ایک اور کتے کی لاش موجود تھی۔ حسن شاہ نے جلدی سے ٹارچ بجھا دی اور سسراتی آواز میں بولا، کوئی گڑبڑ ہے؟ یقیناً، کامران نے جواب دیا۔ ہوشیار، اب میں ٹارچ نہیں جلاؤں گا۔ پستول چلانا آتی ہے؟ اس نے ایک پستول کامران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور کامران نے پستول سنبھال لیا۔ دونوں مزید احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے عمارت تک پہنچ گئے۔ کتوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہاں چوکیدار وغیرہ نہیں ہوں گے، لیکن کسی نے کتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ کوئی ایسی ہی شخصیت یہاں داخل ہوئی تھی جو خفیہ ذرائع سے اندر آئی ہوگی اور اس نے کتوں کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔
ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے اندر کی آہٹ لی اور پھر حسن شاہ کامران کو اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر حسن شاہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اندر کی کیا صورتحال ہے۔ خاصی گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ہی حسن شاہ کے منہ سے ایک آواز نکلی اور وہ اچھل کر کامران پر آ پڑا۔ کامران اس ناگہانی کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھا، چنانچہ حسن شاہ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سائے انہیں پھلانگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کامران گرتے گرتے بچا، لیکن پھر بھی اس کی کوہنی میں بڑے زور کی چوٹ لگی تھی۔ اس وقت حسن شاہ نے بھاگنے والوں پر فائر کر دیا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن جواب میں لگاتار کئی گولیاں ان کے سروں پر سے گزر گئیں۔ حسن شاہ نے پھر جوابی کارروائی کی، لیکن ان دوسرے فائروں کا جواب نہیں ملا۔ گرتے ہوئے ٹارچ حسن شاہ کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور کامران کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ بھی بالکل اتفاقیت طور پر کامران کا ہاتھ اس ٹارچ پر جا پڑا تھا۔ اسے پھرتی سے ٹارچ اٹھا لی اور اس کے بعد دوسرا عمل بھی بے اختیاری تھا۔ کامران نے ٹارچ روشن کر کے دور تک روشنی ڈالی، لیکن اب کسی کا پتہ نہیں تھا۔ حسن شاہ کی آواز ابھری، ڈیئر کامران، ٹھیک تو ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن براہ کرم، کامران نے کہنا چاہا۔ ہاں ہاں، ایک منٹ ٹارچ بند کر دو اور فوراً اپنی جگہ چھوڑ دو۔ اندر اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارا صحیح نشانہ لے سکتے ہیں۔ کامران نے بوکھلا کر ٹارچ بجھا دی اور پھرتی سے اپنی جگہ ہٹ کر ایک سمت رینگ گیا۔ حسن شاہ بھی اس کے قریب آ گیا۔ وہ لوگ گیٹ کی طرف نہیں گئے، حسن شاہ نے سرگوشی کی۔ جہاں بھی گئے ہوں گے ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ ویسے ہی میری زندگی کا بدترین واقعہ ہے، خدا کی پناہ کسی عورت نے اتنا زبردست گھونسا کسی کو نہیں مارا ہوگا جو میری جبڑے پر پڑا ہے۔ کیا؟ کامران اچھل پڑا۔ ہاں، حسن شاہ بولا۔ عورت؟ 100% عورت؟ کیسے پتا؟ کمال کرتے ہو یار، عورت کے بارے میں پتہ لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ حسن شاہ نے پرمزہ لہجے میں بولا۔ اوہو، میرا مطلب ہے غالباً تمہیں آج تک کسی عورت نے گھوسا نہیں مارا۔ حسن شاہ اس واقعے سے بڑی خوشگوار کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں حیران ہوں، کامران بولا۔ یار کمال کرتے ہو، گھوسا 10 فٹ کے فاصلے سے نہیں مارا جاتا۔ پہلے وہ مجھ سے ٹکرائی اور اس کے بعد اسے مجھے گھوسا جڑ دیا۔ اب تم خود سوچ لو، اگر کوئی کسی سے ٹکرا جائے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ ٹکرانے والے کا جغرافیہ کیا ہے۔ کامران کے منہ سے بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ یہاں داخل ہوتے ہی پراسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ لوگ یہاں کوئی کارروائی کر کے نکل گئے تھے۔ کون تھے، کیا تھے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کامران کے ذہن میں ایک شبہ اثر ابھار رہا تھا۔ البتہ اس نے شبے کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا۔ دونوں اندر پہنچ گئے۔ اندر کے معاملات میں بے ترتیبی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک راہداری میں انہیں ایک انسانی جسم پڑا ہوا ملا۔ ایک بار پھر ٹارچ روشن کی گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا۔ کامران بری طرح اچھل پڑا۔ یہ کوئی غیر ملکی تھا، لیکن سفید فام نہیں، بلکہ اس کے چہرے کی تانبے جیسی رنگت بتاتی تھی کہ وہ اسپین کا باشندہ ہے۔ اس کی گردن نرخرے کے پاس سے کٹی ہوئی تھی اور خون کیچڑ ہو گیا تھا۔ اگر روشنی کیے بغیر وہ اس راہداری سے گزر جاتے تو ان کے قدموں کے نشانات مٹائے نہ مٹتے۔ لاش کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھے۔ بہت ہی سنسنی خیز صورتحال پیش آ گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے اور پھر اس عمارت میں انہیں 2 اور لاشیں ملیں۔ ان میں سے ایک لاش ایکسل برانڈ کی تھی، جس کی گردن اس طرح نرخرے کے پاس سے کاٹ دی گئی تھی جیسے کسی تیز دھار والی چھری سے انہیں ذبح کر دیا گیا ہو۔ وہ چھری بھی انہیں ایک بستر پر مل گئی۔ دونوں کی نگاہوں میں شدید تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس عمارت میں ان لاشوں کے علاوہ اور کوئی زندہ وجود موجود نہیں ہے۔ حسن شاہ نے کہا، یہ 3 افراد وہ ہیں جن میں سے 2 کا تعلق اسپین سے ہے اور ایک ایکسل برانٹ ہے۔ باقی 2 مقامی تھے، جن میں سے ایک شدید زخمی ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ واپس چلے گئے، وہ یہاں نہیں تھے۔ یہ تینوں یہاں تھے، انہیں ذبح کر دیا گیا۔ اب صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے مسٹر کامران۔ کیا؟ کامران نے سوال کیا۔ جس قدر جلد ہو سکے یہاں کی تلاشی لی جائے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسی چیز دستیاب ہو جائے جو ہمارے لیے کارآمد ہو۔ لائٹ جلا لی جائے؟ جیسا آپ پسند کریں حسن شاہ، کامران بولا۔ روشنی کر کے ہر اس ممکن جگہ کا جائزہ لیا گیا جہاں کسی چیز کے مل جانے کا امکانات ہو سکتا تھا، اور کوئی چیز کہیں سے نہ ملی۔ البتہ ایکسل برانڈ کی مٹھی میں دبی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا دستیاب ہوئی۔ حسن شاہ نے وہ ڈبیا اس کی مٹھی سے نکال لی اور بولا، او ہو، مائکرو فلم! یہ مائکرو فلم کیسی ہے، اور اس کے اندر کوئی مائکرو فلم موجود ہے؟ حسن شاہ نے کہا، چلیں؟ ظاہر ہے، لیکن بہت احتیاط سے۔ 3 افراد قتل ہوئے ہیں اور تینوں غیر ملکی ہیں۔ پولیس کو جب اس کا علم ہوگا تو بڑی زبردست تحقیقات ہوں گی۔ ہمارے یہاں آنے کا نشان نہیں ملنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی گاڑی واپس حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ بڑے سنسنی خیز حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
وہ حویلی میں داخل ہو گئے اور پھر جب برآمدے سے گزر کر اندر پہنچے تو اچانک رانا چندر سنگھ اپنے کمرے سے نمودار ہو گیا۔ دونوں اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ رانا چندر سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ، میں نے تم دونوں کے لیے عمدہ کافی کا بندوبست کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ واپس آنے کے بعد تمہیں شدت سے اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اس وقت تمام ملازم سو چکے ہیں۔ دیکھو، میں نے خود ہی تمہارے لیے کافی تیار کی ہے۔ رانا چندر سنگھ نے اپنی اس خوابگاہ میں الیکٹرک کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاصا نفیس انسان تھا۔ حسن شاہ نے آگے بڑھ کر کافی نکالنی چاہی تو وہ بولا، نہیں، اس وقت تم لوگ میری خوابگاہ میں میرے مہمان ہو۔ آرام سے بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ کیا کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہو۔ ایکسل برانڈ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس عمارت میں جہاں ہم گئے تھے وہاں ایکسل برانڈ کے ساتھ اس کے دونوں اسپینش ساتھیوں کی لاشیں موجود ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ اوہ مائی گاڈ! رانا چندر سنگھ کے ہاتھ کافی نکالتے نکالتے لرز گیا اور کافی چھلک گئی، جسے اس نے صاف کیا اور پھر ایک ایک پیالی ان دونوں کو پیش کر کے اپنی پیالی لے کر بیٹھ گیا۔ حسن شاہ نے پوری تفصیل رانا چندر سنگھ کو سنائی اور وہ مائکرو فلم کا رول جو کیس میں تھا نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اوہ، میرے پاس 8 mm کا پروجیکٹر موجود ہے، کیا خیال ہے اسے دیکھا جائے؟ پروجیکٹر موجود ہے؟ ہاں، ایسی چیزیں میری دلچسپی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسی الیکٹرانک مارکیٹ سے گزر رہا تھا جہاں باہر کے ممالک کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ وہاں مجھے یہ پروجیکٹر مل گیا تھا، بہت خوبصورت تھا، اس لیے میں نے لے لیا۔ ایسی ہی فلم اس پر چلتی ہے۔ ہم اسے 8 mm کے ساتھ ساتھ 0 mm پر بھی کر سکتے ہیں، یہی اس کی خوبی ہے، رانا چندر نے کہا۔ تو پھر یہ بھی دیکھ لی جائے۔ رانا چندر سنگھ نے الماری سے وہ پروجیکٹر نکالا۔ ننھا سا پروجیکٹر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ مائکرو فلم کے کیس سے وہ مائکرو فلم نکالی گئی، ایک پردہ لگایا گیا اور اس کے بعد رانا نے پروجیکٹر آن کر دیا۔ اسکرین پر دھندلے نقوش نمایاں ہونے لگے اور پھر جو دو شکلیں سامنے آئیں انہیں دیکھ کر رانا چندر سنگھ اور خود کامران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پہلی تصویر بوڑھے گرشک کی تھی، دوسری سبیتا کی، اور اس کے بعد آگے جو فلم شروع ہوئی وہ ایک ناقابل یقین منظر پر ختم ہوئی۔ دھندلے دھندلے راستے، جگہ جگہ مختلف قسم کی آبادیاں، چلتے پھرتے لوگ، اس کے علاوہ ایک سرخ لکیر جو راستے بتا رہی تھی، پھر کوئی شہر، اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات اور آخر میں ایک عجیب و غریب نشان جو آدھے سورج کی طرح جلتا ہوا نشان تھا۔ یہ سارے مناظر اس فلم میں تھے۔ کامران سنسنی خیز نگاہوں سے اس فلم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، اس نے وہ فلم بھی دیکھی تھی جس میں گرشک اور سبیتا کو ایک عجیب و غریب شکل میں دکھایا گیا تھا، لیکن اس تازہ ترین فلم میں وہ دونوں موجودہ شکل میں موجود تھے۔ رانا چندر سنگھ نے پوری فلم دیکھ لینے کے بعد ایک گہری سانس لی اور بولا، کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کچھ راستوں کی نشاندہی ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، حسن شاہ نے کہا۔ ہاں، ہم اسے بہت سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، رانا چندر سنگھ بولا۔ تو پھر کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں کامران، مجھے معاف کرنا، اس فلم کو میں اپنی ہی ملکیت قرار دوں گا۔ ہر چیز دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم اس پر کام کرتے ہیں۔ مجھے اعتراض نہیں ہے جناب، لیکن کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں اس کے بارے میں کرنل گل نواز کو بتا دوں؟ کامران نے کہا۔ صرف کرنل گل نواز کو، رانا چندر سنگھ نے کہا۔ اور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے کافی وقت گزر چکا ہے، تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ حسن شاہ کو میں وہ تمام ذمہ داریاں سونپ دوں گا جس کی مجھے ہدایت کرنل گل نواز نے کی ہے، بس اس کے بعد جیسا کرنل گل نواز کہے، رانا چندر نے کہا۔ کافی کے 2 کپ پینے کے بعد کامران واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ حسن شاہ اور رانا چندر سنگھ وہیں رہ گئے۔ پھر کامران نے لباس تبدیل کیا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا، لیکن اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ایکسل برانڈ کو گرشک ہی نے قتل کیا تھا، اور وہ گھونسا جو حسن شاہ کے جبڑے پر پڑا تھا 100% سبیتا کا گھونسا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ یہ دونوں ایکسل برانڈ کی اس رہائش گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ خود ایکسل برانڈ بھی تو انہی کی تلاش میں تھا۔ کیا سنسنی خیز حالات تھے۔ سبیتا اور گرشک کا کردار پراسرار سے پراسرار ترین ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نہیں اور بھی بہت سی پارٹیاں سلسلے میں کام کر رہی تھیں، اور اپنے طور پر انہوں نے نقشے ترتیب دیے تھے۔ بنیادی چیز کوئی عظیم الشان خزانہ ہی تھا جس کے حصول کے لیے یہ سب لوگ کوششیں کر رہے تھے، لیکن گرشک اور سبیتا کا کردار اس میں کیا تھا؟ اور پھر جو کہانی انہوں نے کامران کی ذات سے منسوب کر دی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ کیا وہ دونوں چالاک اور کردار کسی طرح کوئی اپنا کھیل کھیل رہے تھے؟ مگر بات سمجھنے میں نہ آنے والی تھی۔ یہ پراسرار بھید بڑا حیران کن تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اصلیت کیا ہے۔ آخر کار رانا چندر سنگھ سے اجازت لے کر کامران وہاں سے چل پڑا۔ روشناوتی سے اس کے بعد کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی۔
ویسے بھی وہ اس عجیب و غریب کردار سے تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ رانا چندر جیسی شاندار شخصیت کو کسی بھی طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ حسن شاہ نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے مسٹر کامران کہ میرا اور آپ کا کوئی طویل ساتھ رہے گا۔ آپ مجھے ایک اچھا دوست پائیں گے۔ مجھے بھی آپ کی شخصیت بہت پسند آئی ہے، خیال رکھیے گا۔ کامران نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑا اور آخر کار کرنل گل نواز کی حویلی پہنچ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔